लो وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار آ گئی جاں تن بے جاں میں یہ آنا کیا ہے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت اور مدد پر ناز کرتے ہوئے، مچلتے ہوئے اور فرحت و خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو دیکھو وہ کون آ رہے ہیں، ہاں ہاں وہ تو میرے حامی یعنی حمایت کرنے والے، میرے غم خوار بلکہ تمام امتیوں کے غم دور کرنے والے آ گئے ہیں۔ جب وہ آ گئے ہیں تو اب مجھے کوئی فکر و تشویش نہیں، ارے وہ کیا آئے، ان کے آتے ہی میری بے کیف زندگی میں بہار آ گئی، اور یہ سب ان کے آنے کی بدولت ہوا ہے۔ کتنا مبارک ہے ان کا تشریف لے آنا۔ اس شعر میں دو لفظ یاں کا دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں مرتبہ لفظ یاں حروف اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے مختلف، اس لیے یہ شعر فن شاعری کی صنعت تجویز کامل کا شعر ہے۔ یہ شعر امام رضا محدث بریلوی کی مشہور نعت کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تختہ کیا ہے کا 20واں شعر ہے۔ اس نعت میں آپ نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے اور اتنے دلکش انداز میں ولوہ خیز الفاظ میں نعت کہی ہے کہ پڑھتے وقت آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ اسی نعت کا ایک شعر، یوں ملائک کریں معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، یہ پہلے شعر گزر چکا ہے، اس کی تشریح بھی گزر چکی ہے۔ اس کی تشریح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، جو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ باقی اس شعر میں حضرت رضا بریلوی نے اپنی آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و عنت اور دستگیری کا ذکر کیا ہے، لیکن اس شعر کی مصرعور میں غم خوار یعنی تمام امتیوں کے غم خوار کا جملہ استعمال فرما کر شعر کی معنویت اور جامعیت میں انوکھا اضافہ کیا ہے۔ لفظ جمع ہے امت کی، اس کے معنی ہوئے بہت سے امتیں، تو حضرت رضا بریلوی کا شعر کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی امت یعنی امت محمدیہ کے غم خوار نہیں ہے، بلکہ تمام امتیوں کے غم خوار ہیں، اور بے شک یہ حق ہے اور اس کی حقانیت اور صداقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امتوں پر گواہ بنا کر لائے گا کہ وہ اپنی امت کے ایمان و کفر و نفاق اور تمام افعال پر گواہی دیں، کیونکہ انبیاء اپنی امتوں کے افعال سے باخبر ہوتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء کی گواہی درست ہونے کی گواہی دیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر نبی الانبیاء ہیں اور سارا عالم حضور کی امت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آخرت میں جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ کفار انکار کریں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء کرام سے دریافت کیا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی۔ آیا حضرت انبیاء کرام سے دریافت کیا جائے گا تو عرض کریں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس دلیل پر طلب کی جائے گی اور اس پر انبیاء کرام عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، اس پر یہ امت انبیاء کرام علیہ السلام کی موافقت میں گواہی دے گی، اور امت کی گواہی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق فرمائیں گے۔ اس سلسلہ میں اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر و وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ان کی امت کے احوال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت وہ شہادت دے سکیں، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہے۔
امام اجل صاحب تفسیر جلالین علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہم نے بے شک یہ لیا تھا کہ اس سے مراد وہ امت ہے جو آپ کے زمانے سے قیامت تک ہوگی، مگر اب یہ علم ہوا کہ تمام انواع انسانی آپ کے حلقہ رسالت میں شامل ہے، قطع نظر اس سے کہ عہد ما قبل میں گزر چکی ہے یا زمانہ ما بعد میں آئے۔ مذکورہ بالا اقتباسات سے ثابت ہوا کہ صرف امت محمدیہ ہی نہیں بلکہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تمام امتیں اپنے اعمال کی گواہی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی حاجت مند ہوں گی، اور حضور کی شہادت شفاعت کے طفیل اگلی امتوں کے اعمال بھی شرف قبول سے نوازے جائیں گے، بلکہ اولو العزم انبیاء کرام بھی قیامت کے دن حضور کے دعا کی خواہش مند ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور مسند احمد اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری دعا کے خواہش مند ہوں گے۔ امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں، اور یہ کچھ فخر سے نہیں کہتا، اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور یہ کچھ فخر سے نہیں کہتا، اور اس دن حضرت آدم اور ان کے سوا جتنے نبی ہیں سب میرے زیر لواء جھنڈے کے نیچے یعنی ہوں گے۔ ان تمام حقائق و شواہد کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں غم خوار امم کا جملہ استعمال فرمایا ہے۔ قیامت کے دن تمام امتوں کی غم خواری اور حمایت ہمارے پیارے نبی شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ قیامت کے دن تمام نوع انسانی افسردہ حال ہوگی، اور تمام کے تمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں حاضر ہوں گے۔ بخاری مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور بخاری مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے، اور ترمذی اور ابن خزیمہ نے حضرت ابو سعید سے، اور احمد بزار نے ابن حبان و ابو یعلا نے حضرت صدیق اکبر سے، اور احمد و ابو یعلا نے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً، اور عبداللہ بن مبارک و ابن ابی شیبہ اور ابن ابی عاصم و طبرانی نے بسند صحیح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پریشانی سے تنگ کر آپس میں کہیں گے کہ دیکھتے نہیں تم کس آفت میں ہو، کس حال کو پہنچے، کوئی ایسا کیوں نہیں ڈھونڈتے جو رب کے پاس شفاعت کرے؟ پھر خود ہی تجویز کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ان کے پاس چلنا چاہیے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے، اے آدم، حضرت آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور اپنی روح آپ میں ڈالی ہے، اور اپنے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا ہے، اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا، اور سب چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، اور آپ کو اپنا صفی کیا۔ آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اس آفت سے نجات دے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس آفت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میں اس قابل نہیں، مجھے آج اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا، نہ ایسا پہلے کبھی غضب فرمایا، نہ آئندہ کبھی ایسا غضب فرمائے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے، پھر ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے، اپنے پدرثانی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، وہ خدا کے شاکر بندے ہیں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، اے نبی اللہ، آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں، اللہ نے اب سے مشکور آپ کا نام رکھا، آپ کو برگزیدہ کیا، اور آپ کی دعا قبول فرمائی کہ زمین پر کسی کافر کا نشان باقی نہ رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا فیصلہ کر دے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا جو نہ اس سے پہلے کیا اور نہ اس کے بعد کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، نفسی نفسی تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے، ہاں، پھر ہم کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے، تم خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث بہت ہی طویل ہے، لہٰذا اختصاراً عرض ہے کہ پھر لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی ان کو وہی جواب دیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب مرحت فرما کر
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو محبوب رب العالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھیج دیں گے۔ جب یہ مصیبت کے مارے لوگ حضور کے پاس جائیں گے تو حضور ارشاد فرمائیں گے انا لہا و انا صاحبکم، یعنی میں شفاعت کے لیے ہوں، میں تمہارا صاحب یعنی مطلوب ہوں۔ پھر حضور اپنے رب کی جناب میں شفاعت فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور کتنے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، اس تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔